علی رسولہ الکریم۔ پورے ملک میں عام انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے۔ امیدواران نے داخلی بھی کر لیے ہیں، ان کی داخلہ کے کاغذات کی جانچ پڑتال کے مراحل چل رہے ہیں، اور اس وقت پوری قوم 8 فروری کی طرف متوجہ ہے۔ جمعیت علماء اسلام ایک بڑی اہم سیاسی مذہبی جماعت کے طور پر انتخابات میں حصہ لے گی۔ عوام سے ہمارا رابطہ اور ہمارا تعلق نظریات کی بنیاد پر ہے۔ یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا۔ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کر لاکھوں مسلمانوں نے اور ہماری ماؤں بہنوں نے اس وطن عزیز کے لیے جانوں کی قربانیاں دیں، لیکن 75 سال گزر جانے کے بعد بھی ہماری جدوجہد کا محور یہ ہے کہ پاکستان کو ایک مکمل اسلامی مملکت کی شناخت دی جائے، یہاں پر قرآن و سنت کا نظام ہو اور قرآن و سنت کی روشنی میں قانون سازی ہو، انسانی حقوق کا تحفظ ہو، اور عام آدمی کو پرامن زندگی گزارنے کے مواقع حاصل ہوں، تعلیم اور صحت ان کے بنیادی اور اساسی حقوق ہیں، انہیں مفت تعلیم اور مفت صحت کے مواقع مہیا کیے جائیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہم آج بھی اپنے اس وطن عزیز کو ایک اسلامی مملکت کی شناخت نہیں دے سکے ہیں۔ حکومتیں آتی ہیں اور وہ مصلحتوں کا شکار ہو کر اپنا وقت گزار دیتی ہیں، لیکن 9/11 کے بعد پاکستان کے حکمرانوں کی ترجیحات وہ ایک اسلامی پاکستان کی نہیں رہی۔ آج اس کی شناخت مسخ ہو چکی ہے اور ایک سیکولر سٹیٹ کے طور پر دنیا میں متعارف ہو رہا ہے۔ یہ ہمارا ہدف ہے کہ ہم اس وطن عزیز کی دنیا میں شناخت ایک اسلامی پاکستان کی صورت میں کریں، جو پاکستان کے آئین کا تقاضا ہے۔ ہم پڑوسی ممالک کے ساتھ پرامن بقائے باہمی کے اصول پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔
اختلافات کو بین الاقوامی اصول اور بین الاقوامی قوانین کے تابع ہوتے ہوئے حل کرنا چاہتے ہیں، مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں، مسئلہ کشمیر کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرنا چاہتے ہیں، اور ہندوستان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہٹ دھرمی کی بجائے اور طاقت کے استعمال کی بجائے پرامن حل کی طرف آئیں اور کشمیر کے عوام کو حق کے خود ارادیت دیں تاکہ ان کو ان کا ایک آزاد سیاسی مستقبل ملے۔ ہم افغانستان کے ساتھ بھی برادرانہ تعلقات اور اس میں استحکام کے قائل ہیں۔ بعض اوقات کچھ شکوے شکایات پیدا ہو جاتی ہیں، ہمیں دونوں ملکوں پاکستان اور افغانستان کے داخلی امن و امان مقصود ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کے رشتے پیدا کرنا اور پھر ان رشتوں کو مضبوط کرنا، یہ ہماری خارجہ پالیسی کا حصہ ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں امارت اسلامیہ افغانستان نے مجھے باضابطہ دعوت دی ہے اور وہ دو طرفہ تعلقات پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ جو ہمارے کچھ الیکشن کے حوالے سے یہاں کی مصروفیات ہیں، اس سے تھوڑا فرصت ملنے کے بعد ہماری پہلی ترجیح افغانستان کا دورہ ہوگا اور امارت اسلامیہ کے حکمرانوں سے ملاقات ہوگی اور دونوں ممالک کے تعلقات میں اعتماد پیدا کرنا اور اس میں استحکام پیدا کرنا اور باہمی اعتماد سے اپنا مستقبل مرتب کرنا، یہ ہمارا اہداف ہوں گے۔ پاکستان کا استحکام افغانستان کی ضرورت ہے اور افغانستان کا استقلال یہ پاکستان کی ضرورت ہے۔ اس وقت ملک کے اندر امن و امان کی صورتحال دگرگوں ہے۔ دو صوبے اس وقت بدامنی کی زد میں ہیں اور ہم مسلسل کہتے چلے آ رہے ہیں کہ جہاں ہمیں الیکشن دیا جائے وہاں انتخابی ماحول بھی ضروری ہے کہ لوگ اس ماحول میں آزادانہ طور پر ووٹ کا بھی استعمال کر سکیں اور تمام امیدوار یکساں طور پر عوام کے پاس جانے کے لیے پرامن ماحول حاصل کر سکیں۔ تو یہ ساری چیزیں اگلے الیکشن میں ہمارے اہداف ہوں گے۔ فاٹا کے انضمام کے بعد بظاہر انضمام کا تجربہ ناکام نظر آ رہا ہے۔ جو وعدے وعید فاٹا کے عوام کے ساتھ ہوئے تھے 10% بھی اس پر عمل نہیں ہو رہا اور وہاں کا عام آدمی اب پریشان ہے کہ ہم فاٹا ہیں یا ہم صوبہ خیبر پختونخوا کا حصہ۔ 7 سال پورے ہونے کو ہیں، نہ ان کے ساتھ وعدہ کیے گئے سالانہ 100 ارب روپے ان کو دیے جا رہے ہیں۔ میرے خیال میں اب بھی 100 ارب ابھی تک ہم ان کو نہیں دے سکے ہیں، جبکہ ہر سال ہم نے دینے تھے ان کو۔ نہ وہاں پر
عدالتیں بیٹھ سکتی ہیں، نہ وہاں پر لینڈ ریکارڈ تیار کیا جا سکا ہے، نہ وہاں اپنی زمینوں کے تقسیم کا کوئی نظام موجود ہے۔ ڈپٹی کمشنر جاتا ہے تو حیران پریشان، کوئی پولیس آفیسر جاتا ہے تو وہ حیران و پریشان۔ کسی طریقے سے بھی وہاں پر لوگوں کو بہتری مہیا کرنے کے لیے کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی۔ یہ ہمارے اہداف میں ہوگا کہ ہم ان کی بہتری کے لیے اقدامات کر سکیں۔ اور ایک بار پھر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ فاٹا کے عوام کو حق دیا جائے کہ وہ اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ خود کریں۔ اس وقت اسرائیل فلسطینی باشندوں پہ جس طرح بمباری کر رہا ہے، 20,000 سے زیادہ عام شہری اس وقت تک شہید ہو چکے ہیں ان کی بمباریوں کے نتیجے میں، اور ان میں 70% تعداد بچوں کی ہے یا خواتین کی ہے۔ یہ جنگ مجرم ہے اور دنیا کو جنگی جرم کا نوٹس لینا چاہیے۔ امریکہ کس طرح انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، یورپ کس طرح انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف وہ ایک جنگی جرم کو سپورٹ کر رہا ہے، بچوں اور خواتین کے قتل کو سپورٹ کر رہا ہے۔ یہ بذات خود ایک جنگی جرم ہے۔ عالمی عدالت انصاف اس کا نوٹس لے، انسانی حقوق کی تنظیمیں اس کا نوٹس لے۔ اسرائیل کا یہ خیال تھا کہ ہم اتنے بڑے پیمانے پر جب تباہی مچائیں گے، غزہ پر ہم بمباریاں کریں گے، ان کے نقصانات ہوں گے، اس سے فلسطین کی جو دفاعی تحریک ہے اور جو 7 اکتوبر کو سامنے آئی ہے وہ مرعوب ہو جائے گی، وہ دم توڑ دے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ فلسطینی مردانہ وار لڑ رہے ہیں اور اسرائیل کی فوج، ان کے دفاعی قوت اور اس کا تکبر ان مجاہدین نے زمین بوس کر دیا ہے، خاک میں ملا دیا ہے۔ اور اب اسرائیل اب اپنے وجود کی جنگ لڑے گا کہ میں اپنی بقا کی جنگ کیسے لڑوں۔ یہاں پر وہ آ گیا ہے، اب اس کی بقا کا کوئی امکانات بظاہر نہیں نظر آ رہے۔ فلسطینی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور معاہدہ دالفور ایک ناجائز معاہدہ تھا۔ قائد اعظم نے اس کو ناجائز بچہ کہا۔ پاکستان کی قرارداد میں فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا حصہ شامل کیا گیا۔ یہ تمام ہماری تاریخ ہے، اس کے باوجود یہاں پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے ایک باقاعدہ حکومت جمائی گئی، ایک اقتدار بنایا گیا تاکہ اسرائیل کو تسلیم کرایا جا سکے پاکستان سے۔ لیکن الحمدللہ یہاں پاکستان کی سرزمین پر جمعیت علماء اسلام رکاوٹ رہی۔ ملین مارچ ہم نے کی اس تصور کے خلاف، اور میڈیا پر ہم نے ان کی زبانیں روک دی، اور عالمی سطح پر حماس نے، ان کے مجاہدین نے، غزہ کے مجاہدین نے قربانیاں دے کر عالمی فکر کو تبدیل کر دیا۔ مسئلہ فلسطین کو اس کے اپنے اصلی موقف کے ساتھ انہوں نے دوبارہ زندہ کر دیا۔ اس حوالے سے سب سے پہلے ہم نے اقدام کیا، حماس کی قیادت سے ملنے کے لیے میں خود قطر گیا اور دنیا کو ان کی طرف متوجہ کیا۔ آج وہ عالمی شخصیات اور حکومتوں کے رابطوں کے لیے مرکز بن گئے ہیں، اور انشاءاللہ وہ اپنا اعتماد پوری دنیا میں دوبارہ قائم کر کے آگے بڑھیں گے، اور
فلسطین کی آزادی کے ہدف کو حاصل کریں گے۔ میں فلسطین کے دفاعی تحریک کی حمایت کرتا ہوں، اسے ایک جائز جنگ سمجھتا ہوں، اور پاکستان کے عوام کو جب ہم نے اپیل کی کہ وہ مالی تعاون کریں، پاکستانی عوام نے جس تنظیم کو بھی، جس این جی او کو بھی مالی تعاون دیا ہے فلسطینیوں کے لیے، ہر حوالے سے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پاکستانی قوم کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اس مرحلے پر عوامی سطح پر بھی فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہم نے خود جو جمعیت علماء اسلام کی سطح پر جلسے کیے، چاہے وہ پشاور کا تھا، چاہے کوئٹہ کا، چاہے کراچی کا، چاہے لاڑکانے کا، بہاولپور کا، مری کا، تاریخی جلسے ہوئے ہیں اور قوم نے ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ اس پر بھی ہم پاکستانی قوم کے شکر گزار ہیں، اور دوبارہ ایک بار ہم حماس کی قیادت کو اور فلسطین کے مجاہدین کو یکجہتی کا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی قوم آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے الیکشن کی بات کی، الیکشن سے بلوچستان سے ایک دھرنا، ایک لوگ آئے ہوئے ہیں لاپتہ افراد کے مسئلے پہ، کیونکہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کا مسئلہ ہے، وہ آپ کے پریس کانفرنس پہ نظر نہیں آئے، تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ ٹی ٹی پی کا بھی یہ موقف ہے کہ فاٹا مرجر کو ختم کیا جائے، آپ نے بھی آج میں نے بھی آج کیا کہہ رہے تھا، میں نے بھی آج، یعنی آپ نے کریڈٹ سارا ٹی ٹی پی کو دے دیا، اور میں آج، خدا کا خوف کرو یار، یہ تو موقف ابتدا سے ہم نے لڑا ہے، پارلیمنٹ میں ہم نے لڑا ہے، میاں نواز شریف صاحب کی اتحادی ہو کر ہم نے اتحادی حکومت کے ساتھ اختلاف رائے کیا تھا، اور ہم اپنا موقف پیش کر رہے ہیں۔ آپ کس طرح ایک سیاسی محاذ سے اس مسئلے کو اٹھا کر دوسری طرف پھینک رہے ہیں؟ مجھے کسی صحافی سے یہ توقع نہیں ہو سکتی۔ وہ ہم بار بار ان کے دھرنے میں جا چکے ہیں، ان کے ساتھ ہم یکجہتی کر چکے ہیں، اور اس موقع پر ہم قائم ہیں کہ قانون کے حوالے کیا جائے معاملات کو۔ دو قومی جو فلسطین کے حوالے سے ہے، پھر ایک کمپین چل رہی ہے کہ دو ملکی جو ہے فلسطین کو بھی اور اسرائیل کے بھی حوالے سے، اگر یہ نقطہ نظر بدقسمتی سے ہمارے نگران وزیر اعظم نے، جس کو شاید سیاست کے ابجد کا بھی پتہ نہیں ہے لیکن ملک کا وزیر اعظم ہے کہ ہماری قسمت، انہوں نے کہا ہے کہ قائد اعظم نے بھلا کہا ہو، ہم اس سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ کل کوئی آدمی اٹھے گا اور کہے گا قائد اعظم نے بھلا دو قومی نظریے کی بات کی ہو، ہم اس سے اختلاف کر رہے ہیں، ہم کو نہیں مانتے، پاکستان کا وجود غلط تھا، اثر نو مسئلہ اٹھایا جا سکتا ہے، کس طرح متوجہ کیا انہوں نے؟ کیا پنڈورا بس وہ کھول رہے ہیں؟ اب پاکستان ایک ملک ہے، ایک حقیقت ہے، اس وقت اختلاف رائے کا حق تھا، ایک جمہوری رائے تھی، بننے کے بعد اس کے وجود کا تحفظ یہ ہمارا فرض بن گیا، لہٰذا یہ چیزیں اسرائیل کے لیے دلیل نہیں بن سکتی۔ اگر اسرائیل کے لیے دلیل بنتی تو پاکستان کے قیام کے حوالے سے دو قومی نظریہ تو 1940 میں طے ہوا تھا، اس کے باوجود قائد اعظم نے کیوں کہا کہ وہ غلط ہے؟ پھر جب 48 میں وہ بنا اور قائد اعظم حیات تھے اور انہوں نے ناجائز بچہ کہا اس کو، تو وہ ساری چیزیں دو ریاستی تصور کو کی نفی کرتی ہیں۔ پاکستان کا ڈی این اے یہی ہے کہ وہ اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہ کرے اور فلسطینیوں کے حق کو تسلیم کرے۔ مولانا صاحب یہ فرمائے کہ آپ نے دو صوبوں میں امن و امان کی بات کی، کیا پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا کہ لوگوں سے کاغذات چھینے جائیں؟ پرویز الہی کی بیوی کے ساتھ جو ہوا، عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ جو ہوا، جو شاہ ملک قریشی کے ساتھ ہوا، کیا کبھی ایسا بھی ہوا؟ یہ بھی لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے۔ میرے خیال میں یہ جہاں تک اصولی بات ہے تو یہ چیز غلط ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ یہ فضا کیوں بنائی جا رہی ہے؟ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی، پی ٹی آئی کو اس الیکشن میں پروجیکٹ کرنے کا پر کام ہو رہا ہے۔ یہ چیزیں ہم سمجھتے ہیں جی، ان چیزوں کو دوسرے پہلو کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ اس ملک پہ لائے گئے، معیشت تباہ کر دی گئی، اور آپ نے عوام کو اور ملک کی معیشت کو دیکھا کہ جس دن عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ دیا، اگلے دن ہماری اسٹاک ایکسچینج -500 چلی گئی، -500 پہ چلی گئی۔ جب کل اس کے آگے 2 دن کے بعد پھر دوسرا فیصلہ آیا کہ نہیں نااہلی برقرار رہے گی، ہم 1500 پلس پہ چلے گئے دوبارہ کی۔ یعنی
قوم خوف کھا رہی ہے، ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، وہ کو پتہ ہے کہ ملک کی معیشت کی تباہی ان کا ایجنڈا تھا، اور اگر دوبارہ آتے ہیں تو ملک کی تقسیم کا سبب بنیں گے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ لہٰذا اس عنصر کے خلاف قوم کو ایک صف ہونا ہوگا، اور ان چیزوں پہ نہ جائے روزمرہ کے نظریاتی طور پر سوچے کہ یہ لوگ کون ہیں۔ کیا ایک آدمی بولے نا، حضرت یہ بتائیے گا کہ ڈی جی خان میں اور ٹانک میں اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، اس میں کیا سمجھتے ہیں؟ جب وہاں پہ پولیس کے اوپر بھی حملے ہو رہے ہیں، ایسے میں الیکشن آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا جی کہ بنیادی بات یہ ہے کہ باجوڑ واقعے میں اب تک ہمارے جمعیت علماء اسلام کے 80 کارکن شہید ہو چکے ہیں۔ ہم تو خون کے تالاب میں کھڑے ہیں۔ اس وقت بھی وہاں کے بازاروں میں اشتہار لگائے جا رہے ہیں کہ یہ ڈیموکریسی کی بات کرنے والے کافر ہیں، ان کے جلسے میں جائے تو لوگ احتیاط سے جائیں۔ ہمیں ان حالات کا سامنا ہے، اور ہمارے چیف الیکشن کمشنر صاحب کہتے ہیں کہ 2 صوبوں میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے، لیکن میں دعا گو ہوں۔ کیا دعا گو ہے؟ ان کو 3 ججوں نے بلایا، 3 ججوں نے بلا کر ان سے کہا کہ اپیل دائر کرو ابھی اس کو اپیل دائر کروائی، عشاء کے وقت کورٹ کھولی گئی، 3 جج بیٹھے، ان کو کہا کہ اپیل دائر کرو، اس نے اپیل دائر کی اور ان کو اسی وقت حکم دیا کہ ابھی شیڈول جاری کرو۔ اگر چیف الیکشن کمشنر نے اور الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کرنا ہے اور سپریم کورٹ کے حکم پہ کرنا ہے تو الیکشن کمیشن کب آزاد ادارہ ہوا؟ کب ہم یہ سمجھیں کہ الیکشن کا معاملہ اور کے تمام اختیارات الیکشن کمیشن کے پاس ہیں؟ اگر میرا ایک کارکن اس انتخابی مہم کے دوران زخمی ہوا یا شہید ہوا، اس کا ذمہ دار چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان ہو۔ میں الیکشن، اور جب ہم ایسی بات کرتے ہیں، جب ہم ایسے حقائق کی بات کرتے ہیں تو فوراً پیچھے شروع کر دیتے ہیں لاحقہ کہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ الیکشن کے لیے میں نے 3.5 سال جنگ لڑی ہے، میں الیکشن کا طلبگار ہوں، لیکن کیا مجھے الیکشن یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں الیکشن مانگوں اور الیکشن کا ماحول بھی کا مطالبہ بھی کروں؟ پی ٹی آئی کی پروجیکشن ہو رہی ہے، کروائی جا رہی ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ ابھی تو صحافی کر رہے ہیں، باقی مجھے مولانا صاحب الیکشن کی آپ نے بات کی، آپ نے ابھی سب سے پہلے آپ نے یہ کہا تھا کہ جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ الیکشن میں جا رہی ہے اور بڑی جو ہے وہ طریقے کے ساتھ جا رہی ہے۔ یہ بتائیے گا کیا الیکشن میں جانے سے پہلے آپ کی جو آپ کے سابقہ اتحادی ہیں ان کے ساتھ کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کہیں کر رہے ہیں، کہیں ایسی اتحاد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اس میں ہمارا ایک طے شدہ معاملہ ہے، جہاں جس ضلع میں ضلعی جماعت کسی کے ساتھ بھی وہ ایڈجسٹمنٹ کرتی ہے ان کو حق حاصل ہے، ان کو ہم نے اجازت دی ہے۔ مولانا صاحب جیسا کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ بتا رہے ہیں، جیسا کہ آپ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بتا رہے ہیں، ایسی صورت میں انتخابی مہم تو صورت کرنی پڑے گی، تو آپ کی انتخابی مہم؟ حضرت ہمیں باقاعدہ انتظامیہ کی طرف سے نوٹس ملے ہیں، ہمیں باقاعدہ نوٹس ملے ہیں، صرف مجھے نہیں باقی پارٹیوں کو بھی، کہ آپ الیکشن کمیشن کے لیے آپ الیکشن کیمپین میں نہیں جائیں گے باہر، انہوں نے ہمیں نوٹس دیے ہیں۔ اب اس قسم کی صورتحال میں کیا یہ سوال اٹھانا بھی جرم ہے ہمارے لیے؟ ہم یہ بات بھی نہ کریں تو ماحول تو دیا جائے نا ہمیں۔ افغانستان کے دورے پر آپ جا رہے ہیں، مہاجرین کے اخراج کے پاکستانی فیصلے اور پھر طالبان حکومت کے سخت رد عمل کے بعد صورتحال بہت حد تک غیر واضح ہے، تو کیا اس ملاقات کا کوئی ایجنڈا طے پایا ہے؟ انشاءاللہ یہ بنیادی اہم نکات ہیں، اور مہاجرین کے حوالے سے ایک میری اپنی سوچ ہے کہ یہ ایک ملک کا ایک طرفہ مسئلہ نہیں ہے، یہ ان کے لوگ ہیں، پاکستان میں رہ رہے ہیں اور 40 سال انہوں نے بطور مہاجر کے گزارے ہیں، اگر واپسی کرنا بھی ہے تو دونوں ملک بیٹھ کر اس کا شیڈول طے کریں۔ مولانا یہ بتائیے کہ آپ نے 2 صوبوں میں عدم استحکام کی بات کی اور بدعملی کا ذکر کیا، دوسری طرف آپ نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے ایک سخت رد عمل کا اظہار بھی کیا ہے، تو الیکشن سے پہلے اگر آپ کا یہ رد عمل کو ایک ریئیکشن ہے تو جب الیکشن آئے گا اس کے نتائج پر کیا آپ کریں گے، بھروسہ کریں گے؟ میں یہی فکر مندی مجھے ہے جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ اس ماحول میں جو الیکشن ہوگا اس کے نتائج کے بارے میں کیا کہا جائے گا، جب لوگ ووٹ ہی نہیں ڈال سکیں گے، جب ٹرن آؤٹ ہی نہیں ہوگا،
ठंड की वजह से भी और बदअमनी की वजह से भी लोग नहीं निकल सकेंगे। तो यही है कि हमें इस सूरत हाल पर गौर करें। बड़े तो वो हैं ना, इदारा तो वो हैं, हमारी शिकायत मैदान पे आ गई है, कुछ सोचे तो इस बात के ऊपर। यहाँ पर हमारी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट उनको बुला कर कहती है कि अभी अभी एक अदालत ही माशाल्लाह का तासुर दे रहे हैं। अदालत सब कुछ कर चुकी है, अब तो अवामी अदालत भी ही जाने की गुंजाइश है। पहले पीटीआई के खिलाफ फैसला आता था तो पीटीआई लाहौर हाईकोर्ट जाती थी, अब पीटीआई के खिलाफ या इमरान खान के खिलाफ फैसला आता है वो पेशावर हाईकोर्ट जाती है। आप ये नहीं समझते कि मैच फिक्स है? पेशावर हाईकोर्ट में जिस जज साहब ने फैसला दिया है, पहले तो ये देखना है कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उनके निशान पर पाबंदी लगाने का, वो पूरे मुल्क पर हावी है। उसका जो रिडक्शन पूरा मुल्क है, और पेशावर हाई कोर्ट के हुदूद जो है वो सिर्फ अपना सूबा है। एक सूबा पूरे मुल्क के फैसला कैसे कर सकता है कि उसको निशान दिया जाए? दूसरी बात यह है कि यही जज पीटीआई की हुकूमत में एडिशनल एडवोकेट जनरल उनका रहा है, और पिछले इलेक्शन में इसका एक कज़न जो है वो इलेक्शन लड़ रहा था, और अभी ये जब जज है तो उसका दूसरा कज़न जो है वो हमारे इलाके में इलेक्शन लड़ रहा है। अब जो इस तरीके से पीटीआई के पार्टी का एक हिस्सा नज़र आते हैं, बराह रास्त सही, बिलवास्ता सही, ख़ानदानी लिहाज से सही, उनसे हम क्या तवक्को रखें कि वो इस किस्म के फैसले किस बुनियाद पर कर रहे हैं? लिहाजा ऐसे फैसलों पर कौम एतमाद नहीं कर रही है, और हम पर उन लोगों को दोबारा मुसल्लत करने के रास्ते दिए जा रहे हैं जो मुल्क की मईशत को तबाह करे, आलमी बिरादरी में हमारे एतमाद को तबाह करे, पाकिस्तान के दोस्तों को पाकिस्तान से दूर करे, यहाँ पर सरमायाकारी का रास्ता रोके। अच्छा मौलाना, ये जी आपने कुरान और सुन्नत की रोशनी में निज़ाम के कायम करने का मुतालबा किया जो वजाहत आपको मंशूर है। 16 माह आपकी इत्तेहादी हुकूमत रही है, आपने कोई एक इक़दाम जो इस निज़ाम को कायम करने के हवाले से लिया, और अगर ऐसा नहीं हुआ क्या ये इतना अहम मामला नहीं है कि हुकूमत से अलग हो जाना चाहिए था? बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं जमहूरी आदमी हूँ और मैं जोहद मुसलसल पे यकीन रखता हूँ। एक दफ़ा ब्रेक लग जाए और बर्तन तोड़ दो, मैं उस वाला नहीं हूँ। मैं हुकूमत में भी शामिल होता हूँ दूसरी जमातों के साथ, तो मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करता हूँ कि भाई ये करना है, लेकिन उससे तवक्को नहीं वाबस्ता करता कि खामखा उसे वो सब कुछ कर लेना है, क्योंकि शायद उसके मंसूर की तरजीहात में ना हो। तो यहाँ पर जो सूरत हाल थी वो सूरत हाल बिल्कुल आर्जी थी। एक फितने से हमने निजात हासिल कर दी थी, और अपने एक पुरअमन पाकिस्तान की तरफ और एक मुस्तहकम हमने मुल्क को मुश्किल से डिफ़ॉल्ट से निकाला है। लेकिन आज फिर डिफ़ॉल्ट का ख़तरा हो गया। जब हम निकले हैं तो मुल्क माशी लिहाज से, लिहाजा हर मौके के अपनी तरजीहात होती हैं। हम हर चीज़ को हिकमत के साथ देखते हैं, अपने मुतालबे का मकाम भी जानते हैं, और फौरी जो ज़रूरतें होती हैं उसको भी हम जानते हैं। मौलाना साहब, मेरा सवाल ये है कि आपने जो खदशात का भी इजहार किया है इलेक्शन के हवाले से, और आप ये 2 सूबे इलेक्शन में प्रैक्टिकली हिस्सा नहीं लेंगे तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, या उसका नताइज क्या होंगे? इसके लिए आपकी सबसे बड़ी जो हदीफ जमात है या इत्तेहादी जमात है, मुस्लिम लीग नून है, तो क्या आप लोग रिटर्न इसकी तरफ नहीं जा सकते कि एप्लीकेशन दी जाए कि इस पर नजरसानी की जाए जो शेड्यूल है? एक दूसरा छोटा सा सवाल इससे रिलेटेड ये है कि इस वक्त मुल्क को इस्तेकाम चाहिए, उसके लिए स्टेबिलिटी और 5 साल गवर्नमेंट चाहिए। तो जब आप पीडीएम की गवर्नमेंट बनी, अब आप लोग मुशावरत भी कर रहे हैं, मियाँ साहब भी वापस आए, तो आने वाली गवर्नमेंट 5 साल के लिए होगी या 3 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर आएगी? वही प्रैक्टिस है। पहली बात यह है आपकी कि देखिए, हम अदालत में जाएंगे, कैसे जाएंगे हम? मुझे 1000 पीटीआई से इख्तलाफ। लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया, क्या सुप्रीम कोर्ट का फर्ज नहीं था कि वो पहले उस पिटीशन को सुने? बजाय सुनने के उनको शोकाज जारी कर दिया, उसको शोकाज जारी कर दिया उन्होंने। अब इस रवैये के साथ हम नजरसानी की दरख्वास्त कैसे दें, किसको दें? ये हमारे सीनियर वकील बैठे हुए हैं, बार एसोसिएशन के साबिक़ सदर हैं, ये बताएं कि क्या ऐसे कोर्ट में हमारे जाने से कोई इंसाफ के तवक्कुआत हो सकते हैं? तो हम अपना राय दे रहे हैं, अपना तासुर पेश कर रहे हैं कि ये सूरत हाल, इस पर हमारी एक राय बनती है। अदालत जो फैसला देती है वो पब्लिक की मिल्कियत बन जाती है, और उस पर राय देना
یہ کوئی جرم نہیں ہے، ہم مطمئن نہیں ہیں بارہ صاحب مسلم لیگ نون کے ساتھ خیبر پختونخوا میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا کوئی پلان ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ سابقہ حکومت پی ٹی آئی کی جو حکومت تھی اس میں کئی مذاکرات ہوئے، یہاں سے باقاعدہ جرگے گئے جس میں جمعیت علماء اسلام کے رہنما تھے، آپ کے جانے کے بعد کیا آپ کے خیال میں پاکستان میں کچھ امن آ جائے گا؟ دیکھیے کوشش تو یہی ہے کہ ہم قوم کو امن دے سکیں، اور اس کے لیے کیا تجاویز ہیں جب ہم دونوں بیٹھیں گے اس کے بعد میری یہ کوشش ہوگی کہ ابھی تو میں جا رہا ہوں لیکن پھر اس معاملے میں دونوں اسٹیٹس جو ہیں وہ انوالو ہو جائیں، اور امارت اسلامیہ اور پاکستان یہ دونوں ریاستی سطح پر ایک نظام بنائیں متنازع معاملات کو حل کرنے کے لیے۔ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے، گو کہ ابھی ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے ہیں، لیکن ہم ان کو اپنا دوست سمجھتے ہیں اور ہماری ترجیح یہی ہے کہ ہم انتخابات مل کر لڑیں۔ یہ فرمائیں سر کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی پروجیکٹ کیا جا رہا ہے، پروموٹ کیا جا رہا ہے، چیف جسٹس صاحب اور چیف الیکشن کمشنر صاحب کے لیے تو تاثر یہ ہے کہ وہ نون لیگ کے نواز شریف کے حامی ہیں، تو کیسے مطلب وہ کیوں اگر نون لیگ کا نقصان کیوں کرنا چاہ رہے ہیں وہ دونوں؟ یہ تو آپ ان فیصلوں سے اندازہ لگائیں نا جی، جو ابھی پشاور سے آ رہے ہیں، جو لاہور سے آ رہے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ نون لیگ کے لیے ہیں یا کسی اور کے لیے ہیں۔ آپ نے بھی صحیح تجزیہ نہیں کیا جی نا۔ لیکن یہ مرکز میں تو یہ اسلام آباد والے حامی ہیں جی حضرت، میں ایک بات واضح کر دوں گی، یہ خدا کے لیے یہ باتیں چھوڑ دو کہ ادارے کیا فیصلہ کریں گے، وہ کس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، پھر اسی پر ہم فوراً کہتے ہیں اگلی حکومت فلانے کی ہوگی، اب فلاں کیوں عوام پر اعتماد نہیں ہے کہ عوام کس کا ساتھ دیں گے؟ کیوں عوام کے سامنے صحیح صورتحال نہیں رکھی جا رہی؟ ہم نظریاتی طور پر لڑنا چاہتے ہیں، ہم ان قوتوں کو بے نقاب کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے ہم ملک کو، جن کو ہم ملک کے لیے خطرہ تصور کر رہے ہیں۔ یہ ملک نہیں رہے گا آپ کا، اس ملک کا نظریہ نہیں رہے گا، اس ملک کی ترجیحات نہیں رہیں گی، بین الاقوامی برادری میں آپ کا اعتماد ختم ہو جائے گا، آپ کے ملک کے اندر کا سرمایہ کار جو ہے وہ بیٹھ جائے گا۔ اس حد تک خوف و ہراس اس ملک میں موجود ہے، اس اضطراب کو دور کیا جائے اور ایک اعتماد کا ماحول پیدا کیا۔ عام انتخابات کے بعد آپ نے دھرنا بھی دیا، اب عمران خان صاحب کو لاڈلا اس پہ سہولت کاری کا الزام بھی لگاتے تھے، اب نہیں سمجھتے کہ پوری ریاست اس بار نواز شریف صاحب کے قدموں میں بٹا دی گئی، اور وہ سہولت کاری جو 2018 میں عمران خان نے اس کی جماعت کو حاصل تھی اب نواز پھر شریف میں جس سوال کو میں رد کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ دوبارہ وہی سوال دہرا لیتے ہیں۔ یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میاں نواز شریف صاحب وہ عوامی قوت تھے اور ان کے پاس عوام تھی، پنجاب ساتھ تھا، دھاندلی کے ذریعے کیوں چھینا گیا، اور دھاندلی کے ذریعے پھر چھینا جائے گا تو ہم پھر مقابلے میں آئیں گے۔ ہم نے ہتھیار نہیں ڈالے ہوئے، ہم نے کوئی جنگ بندی نہیں کی ہے، ہم ملک دشمن قوتوں کے ساتھ اور جو پاکستان کے ایجنڈے کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کے خلاف سفارا ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ عوام کی ترجیحات معلوم ہیں، جب عوام ترجیحات معلوم ہیں آپ اس کو اداروں کے حوالے کر رہے ہیں، عوام اتنے بے بس ہے کہ آپ اس کو کریڈٹ بھی نہیں دے سکتے ان کا کہ وہ جو چاہتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں، اور لوگوں کو آپ تاثر دے رہے ہیں ہاں حکومت تو فلاں کی آئے گی، لاڈلا تو فلانا ہے، اداروں نے تو فلانے کو آگے لانا ہے، تو پھر عوام بھی اسی کو ووٹ دینا شروع کر دیں۔ یہ تعصب جو ہے پاکستانی سیاست میں اور انتخابات کے حوالے سے بہت ناجائز ہے۔ جی میاں نواز شریف کو جو سپر لاڈلے کا نام دیا جا رہا ہے، آپ میرے خیال میں یہ اس قسم کے الفاظ جی یہ تاثر جو آپ بتا رہے ہیں اس میں جو معاملہ ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ صدر آپ ہوں گے، وزیر اعظم ہوں گے، اپوزیشن لیڈر آصف علی زرداری ہوں گے، یہ ایک ماڈل ہے جس پہ یہ کام اس وقت کیا جاتا ہے، تو آپ کو صدارت کا آپ کا بہت بہت شکریہ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ، بالکل اگر ایسا ہوتا ہے آپ کو شکریہ جی۔ الیکشن کمیشن کی جو اب بے بسی ہے، جی جو الیکشن کمیشن کی اب بے بسی ہے، جو حالات و واقعات جاری ہیں، تو اس طرح کس طرح صاف شفاف الیکشن ہوں گے؟ پاکستان بار کونسل اور پاکستان بار ایسوسیشن نے دونوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن منصفانہ الیکشن نہیں کرا سکتا، مستعفی ہو جائیں۔ میں نہیں کہہ رہا، ان کا ادارہ کہہ رہا ہے۔ نہیں، میں مطالبے تک نہیں پہنچا، میں صرف آپ کو حوالہ دے رہا ہوں کہ جس الیکشن کمیشن کے بارے میں
پاکستان بار کونسل اور پاکستان بار ایسوسیشن دونوں میں ایک رائے دے رہے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیا ان سے منصفانہ لیٹر کی توقع کیا. ٹھیک ہے. افراد کے لیے پریس کلب کے باہر کئی دنوں سے دھرنا جاری ہے جس میں زیادہ تر خواتین کی ہے. آج تک کوئی بھی جمعیت کا جو رہنما ہے کوئی نظر نہیں آیا، تو کیا آپ کا جانے کا وہاں پہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی؟ حیدری صاحب گئے ہیں ان کے پاس. تو مولانا صاحب جو ملک کی صاحب جو امن و امان کی صورت جو ان کے ساتھ ہوا ان کی مذمت کرتے ہیں. جو ان کے ساتھ حضرت میں اول دن سے ان کے پاس بار بار گیا ہوں، میں نے ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے. کیسی بات آپ غلط ہوتا ہے، دہشت گردی ہے، وہ دہشت گردی ہے. کیا آپ 8 فروری کے انتخابات فوج کی نگرانی میں لانے کا مطالبہ کریں گے؟ حضرت میں عوام کے حال پہ چھوڑنا چاہتا ہوں. آپ کبھی فوج کے حوالے کرتے ہیں تو کبھی عدلیہ کے حوالے کرتے ہیں، تو کیوں آپ نے کہا ہے کہ عوام پہ چھوڑ دیں ہم چیزیں. کیا پاکستان میں کبھی آزادانہ الیکشن ہو چکے ہیں آپ تک اداروں کی مداخلت کے بغیر؟ پاکستان میں اس طرح کا سسٹم ابھی ہمارے پاس ادارے ہیں ایسے کہ جو آزادانہ الیکشن کروا سکیں؟ دوسرا سوال میرا یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں افغانستان کے ساتھ ہم جو ہے تعلقات بنانے جا رہے ہیں اور آپ وزٹ بھی کریں گے. طالبان حکومت کو آپ تسلیم کرتے کہ وہاں سے اگر آئے کہ شریعت نافذ کر دی جائے پاکستان میں، تو اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ اس کی کریں گے مخالفت؟ دیکھیے، ہم تو آئین کو دیکھتے ہیں. آئین پاکستان پارلیمنٹ کی ذمہ داری قرار دیتا ہے کہ وہ قانون سازی کرے اور قرآن و سنت کے مطابق کرے اور اس کے خلاف نہ کرے. اب عملی طور پر ایسا نہیں ہو سکا ہے، تو ہم جدوجہد میں ہیں اس وقت، اور ہم یہ جدوجہد جاری رکھنا چاہتے ہیں. جمعیت علماء مسلح جنگ پر یقین نہیں رکھتی، اور پاکستان کے جمعیت سے باہر کے تمام مکاتب فکر کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان میں مسلح جنگ نہیں ہونی چاہیے، سیاسی جدوجہد ہونی چاہیے اور اس کے نتیجے میں مقاصد حاصل کرنی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے حالات بن گئے ہیں. اب ان حالات کو دوبارہ اصل حالات پہ لانا، پرامن صورتحال پہ لانا، نارمل کرنا، اس کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے. ہر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک مخالف کو اندر کیا جاتا ہے، دوسرے کو کھل کے کھیلنے کا موقع دیا جاتا ہے، جیسے 2018 میں ہوا. آج کی اگر آپ کی یہ فتح ہوتی ہے، مخالف آپ کا اندر ہو، اس فتح کو کیسے آپ سیلیبریٹ کریں؟ میں تو ویسے بھی بار بار کہہ چکا ہوں یار کہ مجھے تو اس سیاست میں مزہ ہی نہیں آ رہا، اور اس لڑائی کا مزہ ہی نہیں آتا جس میں میرا مخالف جو ہے جیل میں اور میں باہر ہوں. تو آ جائیں، میدان میں آئیں تاکہ کھلی لڑائی ہو اور ٹھیک ٹھاک ہم قوم میں جائیں اور بھی قوم میں جائیں. مسلح جنگ لڑی نہیں ہے، دلیل کی وجہ سے. بہت شکریہ.